بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 30 کی سورہ نبا کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ آپ سے مخاطب ہے۔ 30ویں پارے کی پہلی سورت نبا ہے، جس کا اسلوب سائنسی ہے، 40 آیات اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ نبا کا معنی خبر ہے۔ اس سورہ کریمہ کا نام آیت نمبر 2 میں استعمال ہوا۔ یہ سورہ مقدسہ اعلان نبوت کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی۔ سورہ کریمہ کا آغاز ایک سوال سے ہوا۔ اس کے مضامین میں اعتقادی اور روحانی تربیت کی گئی ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں عقیدہ آخرت انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی آخرت کا تذکرہ فرمایا تو کفار مکہ کے لیے یہ بات انتہائی عجیب تر تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، کیسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، حساب کتاب ہونا اور اس کے مطابق جزا ملنا۔ یہ ساری باتیں ان کے لیے عجیب تر تھیں۔ قرآن کریم کی اس سورہ مقدسہ نے سائنس ہی کی طرح کائنات میں پھیلی حقیقتوں کو بے نقاب کیا۔ سورہ نبا کا ابتدائی خطبہ پہلی 5 آیات پر مشتمل ہے، جس میں مرنے کے بعد زندہ ہونے کی حقیقت کو بیان کیا گیا، اور پھر اگلی 11 آیات یعنی 6 سے لے کر 17 تک احساس کی تربیت کے لیے 12 مختلف نعمتوں کا ذکر ہوا۔ آیت 18 سے 20 تک 3 آیات میں وقوع قیامت کے مناظر، جبکہ آیت 21 سے 30 تک میں دوزخ کے عذاب اور کیفیات کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 31 سے 37 تک متقین کو جنت میں ملنے والی نعمتوں کا ذکر ہوا۔ سورہ مقدسہ کی آخری 3 آیات میں قیامت میں بپا قیامت کا تذکرہ ہوا۔ سورہ نبا کی ابتدائی 5 آیات میں قیامت اور آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کا ذکر ہوا۔ وہ لوگ کس طرح قیامت، مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں آپس میں مزاحیہ انداز میں سوالات کرتے ہیں۔ ان کے آپس میں ایک دوسرے سے غیب یعنی قیامت کے بارے میں پوچھنے کا انداز استہزائیہ بھی ہے اور اختلاف والا بھی ہے۔ قرآن نے کہا ان قریب یہ اچھی طرح جان لیں گے جب قیامت بپا ہوگی۔ ابتدائی آیات سے یہ باتیں سیکھ لینی چاہیے۔ نمبر 1، انسان مرنے کے بعد زندہ ہوگا۔ نمبر 2، اسے ہر حالت میں حساب دینا ہوگا۔ نمبر 3، انسان کو ایسی عدالت میں پیش ہونا ہے جس کے حاکم سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ نمبر 4، ایک ایسی عدالت قائم ہوگی جس میں نہ خطا ہوگی، نہ ظلم ہوگا، نہ رشوت چلے گی اور نہ سفارش قائم ہوگی۔ ہاں، جس کو اللہ اذن دے گا صرف اسی کی سفارش کام آئے گی۔ نمبر 5، وہاں جھوٹ بھی نہیں بولا جا سکے گا، اور نمبر 6، وہاں جزا و سزا اعمال کے مطابق ضرور ملے گی۔ آیت نمبر 6 سے لے کر 11 تک انسان کے احساس کی تربیت اس انداز میں کی گئی کہ اللہ نے انسان کے لیے قائم کی گئی نعمتوں کا ذکر کیا کہ اے انسان، ہم نے تیرے رہنے کے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں۔ آیت نمبر 7 میں اوتاد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اوتاد یہاں میخوں کے معنی میں ہے، لیکن روحانی دنیا میں اس کا ایک اپنا ہی مفہوم ہے۔ علامہ اسماعیل حقی کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں ہے کہ اوتاد سادات، اولیاء اور خاص اصفیاء ہیں، اس لیے کہ وہ پہاڑوں کی طرح حفاظت زمین کا کام کرتے ہیں۔ ابو سعید خراش فرماتے ہیں اوتاد ابدال سے افضل ہوتے ہیں، اس لیے کہ ابدال کے احوال میں تغیر ہوتا رہتا ہے، جبکہ اوتاد اولیاء ثانیہ ہیں۔ تعداد میں اوتاد صرف 4 ہوتے ہیں، جبکہ ابدال کی تعداد 7 ہوتی ہے۔ یہ جو رجال ہیں، اللہ کے نیک بندے، روحانی دنیا کے لوگ، ان کی 12 اقسام ہیں۔ نمبر 1، اقطاب،
ہر زمانے میں صرف ایک قطب ہوتا ہے، اس قطب کا نام عبداللہ ہوتا ہے۔ قطب العالم کے ماتحت کئی اقسام کے دوسرے قطب بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 2، غوث۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں قطب کے بعد غوث کا مقام ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی شخصیت میں دونوں صفات جمع کر دی جاتی ہیں۔ نمبر 3، امامان۔ یہ دو قطب عالم کے وزیر ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ بائیں طرف والا دائیں والے سے افضل ہوتا ہے۔ نمبر 4، اوتاد۔ یہ تعداد میں 4 ہوتے ہیں۔ نمبر 5، ابدال۔ یہ تعداد میں 7 ہوتے ہیں اور 7 اقالیم پر متعین ہوتے ہیں۔ نمبر 6، اخیار۔ ان کی تعداد 40 ہوتی ہے۔ نمبر 7، ابرار۔ یہ تعداد میں بے شمار ہوتے ہیں، ان کا انتخاب صالحین میں سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، نقبا۔ یہ 300 کی تعداد میں ہوتے ہیں، ان سب کا نام علی ہوتا ہے۔ نمبر 9، نجبا۔ ان کی تعداد 70 ہوتی ہے اور ان سب کے نام حسن ہیں۔ سکونت ان کی زیادہ تر مصر میں ہوتی ہے۔ نمبر 10، امد۔ یہ تعداد میں 4 ہوتے ہیں، چاروں کا نام محمد ہوتا ہے۔ 11، مکتوبان۔ یہ 4000 کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ نمبر 12، مفردان۔ قطب عالم ترقی کر کے فرد ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 8 میں ہر چیز کے جوڑے کا ذکر کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سورہ نبا کی ہر آیت میں 5 چیزیں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے ہر چیز کی تخلیق فرمائی۔ نمبر 2، اللہ ہر چیز کو حسن بخشتا ہے۔ نمبر 3، اللہ ہر چیز کو مکمل فرماتا ہے۔ نمبر 4، اللہ ہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ نمبر 5، اللہ قادر ہے کہ وہ دوبارہ سے خوبصورت کائنات پیدا فرما سکے۔ اب تو سائنسدان بھی کہتے ہیں کائنات کی تخلیق اسی اصول پر ہوئی، پہلے زمان اور مکان کا جوڑا پیدا کیا گیا۔ آیت نمبر 9 میں تھکاوٹ کو نیند کے ذریعے دور کرنے کا ذریعہ بتایا گیا۔ آیت نمبر 10 میں رات کو لباس بنانے کا ذکر کر کے 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ نمبر 1، لباس پردے کا سبب ہے اور رات بھی پردہ پوشی والی ہے۔ نمبر 2، لباس سے زینت اور آرام حاصل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ رات بھی اپنی آغوش میں لے کر سکون دیتی ہے، آرام دیتی ہے۔ نمبر 3، لباس سردی گرمی کے اثرات سے بچاتا ہے، اسی طرح رات بھی نقصان دہ چیزوں سے محفوظ کرتی ہے۔ آیت 11 میں دن کو معاش کے لیے بنایا گیا، اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ آیت نمبر 12 میں 7 مضبوط آسمانوں کا ذکر کیا۔ ممکن ہے 7 مشہور ستاروں کی طرف اشارہ ہو: زحل، مشتری، مریخ، شمس، زہرہ، عطارد اور قمر۔ آیت نمبر 13 میں روشنی اور گرمی دینے والے چراغ کا ذکر کیا گیا، اس سے مراد سورج ہے۔ یہ جو سورج کا نظام ہے، شمسی سال کی مدت 365 دن 5 ساعت اور 46 دقیقے 24 ثانیے شمار کی گئی ہے، جبکہ اصل میں دقیقے 48 اور ثانیے 47 ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ سورج کرۂ زمین سے تقریباً 1 ملین اور 3 لاکھ گنا بڑا ہے اور اس کا فاصلہ تقریباً 150 ملین کلومیٹر ہے، اور سورج کی بیرونی حرکت 20 ملین درجہ سے قریب ہے۔ آیت نمبر 14 میں بارشوں، موسلا دھار پانیوں والے بادلوں کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 13 میں گرمی دینے والے سورج کا ذکر ہوا اور آیت 14 میں اس کی تپش کو کم کرنے کے لیے بارشوں کا تذکرہ ہوا۔
آیت نمبر 15 اور 16 میں بارش کے 3 اثرات کو بیان کیا گیا۔ نمبر 1، اس سے غذائی فصلیں اگتی ہیں۔ نمبر 2، سبزہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3، گھنے درخت جنم لیتے ہیں۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، بارش کے خوبصورت قطروں کا فیض دیکھو، زمین پر پڑیں تو سبزہ اگے اور دریا میں گریں تو موتی بن جائیں۔ آیت نمبر 17 میں بیان ہوا کہ فیصلے کا دن مقرر ہے۔ آیت 18 میں دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا ذکر ہوا کہ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو مرنے والے زندہ ہوں گے۔ پھر قبروں سے نکلنے کی کیفیت کو بیان کیا گیا۔ قیامت میں حدیث شریف کے مطابق امت مسلمہ کے 10 گروہ ہوں گے۔ یہ گروہ اپنے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ قبروں سے نکلنے تک، میدان محشر تک پہنچنے کے مناظر کیا ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھیں نیچے جھکا لیں اور فرمایا، میری امت کے اس وقت 10 گروہ ہوں گے۔ نمبر 1، کچھ لوگ بندروں کی صورت میں اٹھیں گے۔ نمبر 2، کچھ لوگوں کی شکلیں خنزیروں کی سی ہوں گی۔ نمبر 3، ایک جماعت پاؤں اوپر اور سر نیچے کر کے چل رہی ہوگی۔ نمبر 4، ایک گروہ اندھوں کا ہوگا۔ نمبر 5، ایک ٹولہ گونگوں اور بہروں کا ہوگا۔ نمبر 6، کچھ لوگوں کی زبانیں سینے پر لٹکی ہوں گی اور وہ انہیں منہ میں واپس لا رہے ہوں گے جبکہ منہ سے پیپ نکل رہی ہوگی۔ نمبر 7، ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے لوگ۔ نمبر 8، سولی پر چڑھتے ہوئے لوگ۔ اور نمبر 9، بدبودار وجود رکھنے والے لوگ۔ نمبر 10، کالے تیل کے جبے پہنے لوگ۔ یہ تمام گروہ دنیا میں جس بری طرح سے فسق و فجور میں مبتلا تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مختلف صورتوں میں دیکھا اور ان کے احوال بیان کرتے ہوئے نگاہ جھکا دی۔ لیکن سعادت مند لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کا منظر نامہ قطعاً اس سے جدا ہوگا۔ سالبی نے لکھا، ان کی صورتیں تو اتنی حسین ہوں گی کہ بعض لوگوں کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور بعض کا چہرہ سورج کی طرح تابندہ ہوگا۔ آیت نمبر 19 میں آسمانوں کے نظام کے بکھر جانے کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 20 میں پہاڑوں کے چلنے کا ذکر ہوا کہ وہ ریزہ ریزہ ہوں گے اور پانی کی طرح چلتے محسوس ہوں گے۔ سائنسی نقطۂ نظر سے بھی زمین کے اندر کا آتش فشاں پھٹ کر باہر نکلے گا۔ آیت نمبر 21 سے 30 تک جہنم کا ذکر ہوا کہ وہ دوزخ گھات لگائے ہوئے ہوگی، سرکشی کرنے والوں کا وہی ٹھکانہ ہوگا۔ جہنم میں جانے والے طویل مدت اسی میں رہیں گے جہاں انہیں ٹھنڈک اور مشروب کا مزہ بھی نہ ملے گا، البتہ بدبودار پیپ اور کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا۔ یہ سب سزائیں ان کے اعمال کے مطابق انہیں دی جائیں گی۔ وہ جہنم میں جانے والے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت والے دن کے حساب کی امید بھی نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کی آیات کو انہوں نے جھٹلایا تھا، جبکہ اللہ نے ہر چیز یعنی نیکی و برائی کا حساب تحریر میں محفوظ کروا دیا تھا۔ اس وقت انہیں کہا جائے گا، تمہاری تکذیب کی وجہ سے آج یہ رسوائی ہے، اب عذاب ہی عذاب تمہیں ملے گا۔ سورہ نبا کے دوسرے رکوع کا آغاز میں متقین کی کامیابی کا اعلان کیا گیا۔ ان المتقین مفازا، ان للمتقین مفازا، کہ متقین کے لیے کامیابی ہوگی۔ اس کامرانی و کامیابی کے نتیجے میں انہیں باغات
اور انگور ایسی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ جواں سال عورتیں حوریں اور چھلکتے جام کے ذریعے جنت میں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ جنت میں کوئی فضول بات اور جھوٹ تک نہ سنیں گے۔ یہ اللہ کی جانب سے انہیں جزا سے نوازا جائے گا۔ آیت نمبر 37 میں بیان ہوا کہ رب کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو بات کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اس دن تو فرشتے اور ارواح بھی صف بنائے باادب کھڑے ہوں گے۔ حق والے دن کامیابی اسی کی ہوگی جو اس کی بارگاہ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ دنیا میں آخرت کو جھٹلانے والے کافر اس دن عذاب دیکھ کر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم مٹی ہوتے۔ سورہ نبا کی تفسیر کے اختتام پر تفسیر تبصرہ میں یہ دعا رقم کی گئی ہے: اے ہم سب کے رب، الہ، معبود اور ہم سب کی مراد، ہمارے قلم کا ہر کشیدہ خط، ہماری زبانوں سے نکلا ہر حرف، ہمارے دلوں کی ہر دھڑکن، ہماری زندگی کی ہر روش اور ہمارے دلوں کی ہر آرزو تیری حمد کے تڑپتے گیت ہیں، تیرے لطف و کرم کے تذکرے ہیں۔ ہماری عمر کی ہر ساعت نذرانے میں قبول ہو۔ اے ہمارے مالک، جو آگے بھیج دیا وہ نکارا ہے، وہ پسماندہ ہے۔ کل کی حسرتوں، پچھتاووں اور ندامتوں سے بچا لینا۔ آج ہی عمل کے دھارے درست کر دے۔ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دے دے۔ زندگی کا ہر ہر لمحہ جی اٹھے گا معبود و محبوب، دم دم تیرا نام چلتا رہے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔